Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, Mahabubnagar. وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری شریف کے درس حدیث پاک کی برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان شریف میں جو معمولات ہم اہل اسلام کے لیے بتلائے گئے ہیں، ان معمولات کے متعلق جہاں احادیث مبارکہ کا درس ہم سماعت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان مقدس ہستیوں کا بھی ہم تذکرہ احادیث شریفہ کی روشنی میں کریں گے جن مقدس ہستیوں کی مناسبتیں ماہ رمضان شریف میں ہیں۔ چنانچہ ماہ رمضان شریف کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کا ذکر جمیل ہم کریں گے اور احادیث پاک میں آپ کی عظمت اور شان کا جو بیان ہے، آپ کی منقبت اور آپ کے علو مرتبے کا جو بیان ہے، اس کو جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور سیدہ کائنات کے صدقے میں دین و دنیا میں کامیاب اور کامران کرے، ہر بلا اور وبا کا خاتمہ فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک جو اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کے بیان میں نہایت ہی واضح ہے، اس کو سن لیجئے۔ ارشاد الہی ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ہر طرح سے پاک صاف بنائے رکھے۔ اس آیت تطہیر کے ذریعے ان کی بہت بڑی شان بیان کی گئی ہے، ان کے بہت بڑے درجے کو بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا نزول بھی ان ہستیوں کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کے اندر ان کی شان اور عظمت میں جو احادیث ہیں وہ تو ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب صحاح و سنن میں، معاجم و مسانید میں ان کی شان اور عظمت کی احادیث کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے سے محبت اور نسبت ایمان کی سلامتی کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اور سید کائنات نسل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل طیب کو اللہ نے سید کائنات ہی کے ذریعے سے صبح قیامت تک قائم و باقی رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت ان حضرات کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ یہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس گھرانے کی ہستیاں ہیں۔ یقیناً نسبت سے بہت ہی محبت ہوتی ہے، علاوہ ازیں ان حضرات نے اس عالی نسبت پر خالی اعتماد اور بھروسہ کر کے زندگی یوں ہی نہیں گزاری ہے، بلکہ ان کی مقدس زندگی تقویٰ و طہارت کی زندگی رہی ہے۔ ایمان اور اخلاص کی کیفیتوں سے دنیا کو انہوں نے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، اعتقاد کیسا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسی کی جانی چاہیے، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کس طرح کی جانی چاہیے، اور اللہ کے حبیب کی امت کے ساتھ پیار کس طرح ہونا چاہیے کہ ان کے سلسلے میں اپنے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں
ان کی مشکل کو دور کریں اور ان کو آخرت میں کامیابی مل جائے، اس کے لیے ہم فکر کریں۔ یہ مقدس ہستیوں نے اسی طلب کو اپنے دل کے اندر رکھا اور اپنے پاک پروردگار سے التجا اور معروضہ بھی کیا، تو یہی کیا کہ مولا مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کی بخشش فرما دے، امت پر مہربانی فرما دے، امت کو بلاؤں سے بچا لے، امت کو وباؤں سے بچا لے، امت کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا اور خوشنودی کی کار فرما ہو۔ یقیناً بڑا گھرانہ ہونے کی وجہ سے لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں شاید عظیم گھرانہ ہے تو انہوں نے اعمال کے سلسلے میں اپنی نسبت پر ناز کر کے یوں ہی بے توجہی برتی ہوگی۔ نہیں عزیزو، ان مقدس ہستیوں کے تذکرے کے ذریعے سے ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو ہی جائے گی کہ انہوں نے تقویٰ اور طہارت میں بھی دنیا کے اندر سب کی امامت کی ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں دنیا کو بتا جا، طہارت کس کو کہتے ہیں دنیا کو سمجھا جا۔ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت گرامی کے شرف سے مشرف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر ایسا عمل کیا کہ جس میں بے پناہ عشق و محبت مضمر اور کار فرما ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور ارشاد کی دل میں وقعت اور قدر و منزلت کیا ہے یہ بھی واضح ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان تعلق جہاں بڑھ جاتا ہے وہاں بے تکلفی پر آ جاتا ہے، وہاں ناز پر آ جاتا ہے، وہاں اس سے علی حبیبہ سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله جل وعلا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر آپ اور ہم راضی رہیں۔ ابھی ہم نے سید کائنات کا تذکرہ شروع کیا تھا، کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اتفاق سے ہماری یہ گفتگو مکمل نہ ہو پائی تھی کہ لائٹ چلے گئی، جس کی وجہ سے آپ حضرات کو زحمت ہوئی، سلسلے کلام موقوف ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا لطف و کرم کیا سید کائنات کے صدقے میں کہ پھر برقی انقطاع ختم ہو گیا، پھر لائٹ آ چکی۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں رہتی ہے اس میں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونا ہے، کیونکہ یہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے، مولا کی کیا مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تصوف میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی ہے، مرضی مولا از ہمہ اولا، مولا کی مرضی ہر چیز سے اولا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر کمال یقین عطا فرمائے اور اپنے پروردگار سے ہمیشہ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام سے نسبت میں کوئی کمی آنے نہ پائے، اہل بیت کی غلامی ہمیشہ قائم رکھے، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران رکھے۔ اب ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہم صحیح بخاری شریف کا درس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا باب پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی عظمتیں بھی ہم پر آشکار ہو جائیں، کیونکہ یہ مبارک مہینے کی 3 تاریخ کو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، یعنی حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس 12 ربیع الاول شریف کو ہوا۔ اس کے 6 ماہ بعد سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ رمضان شریف کی 3 تاریخ کو اس دنیا سے عالم بالا کا سفر کر گئیں۔ تو آپ کا ذکر مبارک ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، چونکہ یہ ہمارے ملک ہند کے اعتبار سے آج 30ویں شب ہے رمضان شریف کی، اور حجاز مقدس میں 3 رمضان ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم اپنے دروس کے اندر جب یہ تاریخ آتی ہے تو بلا ناغہ حضرت سیدہ کائنات کی شان، عظمت، ان کی عبادت، ان کا تقوی اور ان کی پاکیزہ زندگی سے خواتین اور دختران ملت کو کیا کیا دروس اور پیغامات ملتے ہیں، اور نوجوانوں کو اور بزرگوں کو، بچوں کو کیا اسباق ملتے ہیں، ہم بیان کیا کرتے ہیں۔ حجاز مقدس کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16-17 سال تک یہ سلسلے کو تراویح کے بعد بیان و خطاب کے، درس تفسیر، درس حدیث کے، درس احکام شریعت کے جاری رکھا ہوا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم جا نہیں پائے، اس لیے ہم وہاں کے بھی احباب کی خواہش پر اور یہاں کے بھی احباب کی خواہش پر اور خود ہماری بھی دل کی خواہش اور طلب یہی ہے کہ دین کی خدمت ہو۔ تراویح کے بعد جیسا وہاں ہمارا سلسلہ درس رہتا تھا، ہم نے چاہا کہ وہ سلسلہ درس یہاں رکھے، کیونکہ وہاں کے حضرات کے لیے بھی بہت سے جذبات اور احساسات ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور آپ تمام سامعین ناظرین کو بھی اور اس فقیر کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات اپنی عقیدت اور اپنی محبت کے ساتھ جو پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، استفادہ فرما رہے ہیں، یقیناً یہ لمحات زندگی میں برکتوں کا باعث بنیں گے، کیونکہ انسان حصول علم کے لیے، صحیح فکر کو جاننے کے لیے جو بھی قدم بڑھاتا ہے، جو بھی لمحہ گزارتا ہے، وہ لمحات کل محشر کے میدان میں اس کے لیے بخشش کا سامان بھی ہوں گے اور زندگی کو نکھارنے والے، سنوارنے والے بھی ثابت ہوں گے۔ ان کے تذکرے سے دلوں کو جلا ملتی ہے، ایمان کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں نے کیا کیا، ساری قربانیاں دیں اور اسلام کو محفوظ کیا، اسلام کو بچایا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کا پاکیزہ کردار روز اول سے ہی دین اسلام کے لیے ایسا مثالی رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کو جذبہ اور ولولہ ملتا ہے۔ مناقب ہم آپ کے بخاری شریف سے پڑھیں گے، جامع ترمذی شریف سے بھی انشاءاللہ سنائیں گے، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں جو شرح فرمائی ہے، تشریح فرمائی، اس کو بھی عرض کریں گے۔ لیکن میں ابتداءً یہ بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات کا ذکر مبارک صحیح بخاری میں مناقب کے اندر ہے، اور اس میں عنوان جب مناقب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آپ پڑھیں گے تو اس پر حاشیے میں محشی رحمہ اللہ نے جو شروع حدیث سے تلخیصاً گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصغر بناتی ہی سنن، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادیوں میں بلحاظ عمر کے یہ کم سن شہزادی ہیں۔ انکحہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جن رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا تھا۔ وہی ابنۃ 15 سنۃ بعد وقعۃ احد، جبکہ سیدہ کائنات کی عمر مبارک 15 برس کی تھی احد شریف کے واقعے کے بعد، یعنی غزوہ احد کے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کروایا۔ وماتت فی رمضان سنۃ 11، اور آپ کا وصال مبارک ماہ رمضان میں سن 11 ہجری کو ہوا۔ وغسلها علی رضی اللہ عنہ وصلی علیہا ودفنها لیلا بوصیتها، اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو غسل دیا اور حضرت نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات میں آپ کی تدفین آپ ہی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمل میں لائی۔ آپ کی وصیت کے باعث کمال حیا کی وجہ سے آپ یہی چاہتی تھی کہ آپ کے جنازے پر بھی غیر کی نظر پڑنے نہ پائے،
اس لیے راتوں رات ہی آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ قالہ الکرمانی، بخاری شریف کی عظیم المرتبہ شارح ہے علامہ کرمانی نے یہ فرمایا ہے، وہ فی الاستیعاب، اور استیعاب میں ہے کہ ولدت فاطمۃ سنۃ 41 من مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 41 برس بیتے تھے کہ حضرت سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس خاکدان گیتی میں جلوہ افروز ہوئی۔ یعنی آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں اور بھی اقوال ہے، لیکن یہاں بتاتے ہیں کہ سن 41 میں، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 41 برس کی ہوئی تب آپ تولد ہوئی۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر وہی آگے کی بات بیان کر رہے ہیں جو اوپر ذکر کیے کہ انکح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة علی ابن ابی طالب بعد وقعت احد، وقیل انه تزوجها بعد ان ابتنى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعائشة رضی اللہ عنها ب4 اشہر ونصف، وبنى بها بعد تزوجه إياها ب9 أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزوجها 15 سنة و5 أشهر ونصفا، وسن علي رضي الله عنه يومئذ 21 سنة و5 أشهر۔ کہتے ہیں کہ اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے احد شریف کے واقعے کے بعد کروایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے رخصتی عمل میں آئی تھی، اس کے 4.5 ماہ بعد حضور علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کروایا۔ وَبَنَى بِهَا بَعْدَ تَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ب9 أشهر وَنِصْفٍ، اور آپ کا نکاح مبارک کرانے کے بعد پھر 9 ماہ یعنی 9.5 ماہ، 9 ماہ ب9 أشهر ونصف، تو 9 ماہ 15 دن، 9.5 ماہ کے بعد ان کی رخصتی عمل میں لائی گئی، اور اس وقت بی بی فاطمۃ الزہرا کی عمر مبارک 15.5 سال تھی، یعنی 15 سال 5 ماہ تھی، 15 سنہ و5 أشهر ونصف، یعنی 15 سال پورے ہو چکے تھے اور 5.5 ماہ اس پر زائد ہو چکے تھے، تو 15 سال 5 ماہ 15 دن کی عمر مبارک تھی آپ کی، تو آپ نے ان کا مبارک نکاح کروایا، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عمر مبارک اس وقت 21 سال 5 ماہ کی تھی۔ اب یہ دلچسپی کی بات ہے اہل محبت کے لیے کہ اپنے محبوبوں کا کیسا طریقہ رہا ہے، کیا عمروں میں نکاح ہوا کرتے تھے اور کیسے ان کے ساتھ معاملات ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے جس وقت نکاح ہوا اسی وقت رخصتی نہیں عمل میں لائی گئی، بلکہ اس کے بعد عمل میں لائی گئی ہے، اور اس کے موقع پر عمر مبارک تک محفوظ کر دی گئی ہے کہ کیا عمر مبارک تھی، کتنے مہینے تھے، کتنے دن تھے، اس کو تک بتلایا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بتلاتے ہیں کہ 15 سال 5 ماہ 15 دن، یعنی 15 سال 5.5 ماہ کی تھی، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ کی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مہر مبارک جو ان کو دیا گیا، اس کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ فرماتے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو جو مہر میں دیا گیا تھا ایک زرہ دی گئی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کا نکاح جو کیا تھا، تزوج فاطمۃ علی، حضرت علی مرتضیٰ کہتے وقیل کہا گیا ان علی تزوج فاطمۃ علی 480، کہ کہا یہ بھی گیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے بی بی فاطمۃ الزہرا کا نکاح جو کیا تھا 480 درہم مہر کے عوض کیا تھا، یعنی یہ مہر کا بھی تذکرہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ ایک ابتدائی گفتگو تھی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب بتلا رہے ہیں کہ مناقب فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مناقب کا بیان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تمام اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ امام بخاری نے مناقب میں سب سے پہلے یہی حصے کو بیان کیا جو ان کی شان و عظمت کے اندر ایک نمایاں عنوان ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تمام جنتی خواتین میں سیادت اور قیادت کا اعزاز پائی ہے کہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ساری جنتی خواتین کی سیدہ ہیں۔
هذا بظاهره يدل على انها افضل النساء مطلقا، کہتے ہیں کہ یہ بظاہر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تمام خواتین کی علی الاطلاق فضیلت کے لحاظ سے اونچے مقام پر حامل ہیں، یعنی تمام مستورات و خواتین میں بلحاظ فضیلت کے سب سے اونچا مقام حضرت سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری روایت ذکر کرتے ہیں، حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمة بضعة منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں جہاں ایمان کے بیان سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، علم کے عنوان سے متعلق احادیث پاک کو جمع فرمایا ہے، اور طہارت کے عنوان سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، وضو، غسل، تیمم اور دیگر پاکیوں کے احکام کے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، نماز کے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، زکوٰۃ سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، حج سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، روزے سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، اعتکاف و شب قدر سے متعلق احادیث کو جمع فرمایا ہے، خرید و فروخت اور تمام کے تمام معاملات کے سلسلے کی احادیث کو جمع فرمایا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کے سلسلے کی احادیث کو جمع فرمایا ہے، مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، اختتام تک، اول خلق سے اختتام خلق تک، ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک، ہماری دنیا سے لے کر آخرت تک، اور پھر قبر، حشر اور تمام محشر میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق احادیث جمع فرمائی ہے، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کیا کیا آقا کی تعلیمات ہے اس سے متعلق احادیث جمع فرمائی ہے، جنت میں کیا کیا ہوگا اس سے متعلق احادیث ہے، دوزخ میں کیا ہوگا اس کے متعلق احادیث ہے، شروع کیا بدء الوحی سے، اور نیت میں اخلاص کے سلسلے میں حدیث بیان کی، ختم کیا وزن اعمال کی حدیث پر کہ بندے کا اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کا وزن کیا جائے گا، اور جو بھی بندہ جو بول رہا ہے وہ بھی تولا جائے گا، جو کر رہا ہے وہ بھی تولا جائے گا۔ تو بتایا کہ دیکھو نیت بھی اچھی ہو اور محشر کو بھول نہ جانا۔ ہم نے ایمان اور توحید اور سارے کے سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، لیکن بے خبر نہ ہو جانا کہ صرف عمل ہی کافی ہے۔ دیکھو جن کو یہ اعمال کرنے کے باعث اور آقا کی نسبت کے باعث بلند مرتبے عطا کیے گئے ہیں، ہم نے ان کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ فضائل کا عنوان اب اس وقت ضرورت نہیں ہے، وہ واعظوں کا کام ہے یا ایسے ہی خوش خیالی میں رہنے والوں کا کام ہے۔ ہم تو خالصتاً عمل والے لوگ ہیں، اس دھوکے میں نہ آنا۔ دیکھو عمل کو بتانے والا، عقیدے کو بتانے والا، احادیث کی حفاظت کرنے والا امیر المؤمنین فی الحدیث امام المسلمین ہے اور حجت ہے، سند ہے امام بخاری۔ انہوں نے سند صحیح کے ساتھ مناقب بھی بیان کی ہے، عنوان قائم کر کے بھی بیان کیا ہے، دیگر عنوانات کے تحت میں بھی بیان کیا ہے، تاکہ شان عظمت بھی معلوم ہو، عقیدے کے اندر پختگی بھی آئے، نسبتوں میں استحکام بھی آئے، تعلق میں گہرائی بھی آئے، عمل کی راہ کے اندر آنے والی رکاوٹ کو دور کر کے مستقل مزاجی کے ساتھ دین و سنت پر جم کر کام کر سکیں، اس کے لیے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ عنوان سے کیا تعلق ہے صاحب، کہ وہ ہوں گی جنتی عورتوں کی سردار، آپ سے ہم سے اس میں عمل کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو سوچ رکھتے ہیں خامخواہ کے الجھنوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنی سوچ کی اصلاح کر لیں۔ امام بخاری نے مناقب کا عنوان شروع کیا تو لفظ باب بھی استعمال نہیں کیا، ڈائریکٹ کہا مناقب فاطمہ، مناقب فاطمہ ہے یہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام خواتین جنت کی سردار ہے۔ تو باہر امام بخاری آپ نے سیدہ کائنات کی فضیلت میں یہ عنوان کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ تو امام بخاری کی گویا کہ روح شاید خوش ہو رہی ہوگی اس توجیہ پر کہ انہوں نے صحیح بخاری میں ایک روایت وہ بھی کوٹ کی ہے جو گزر چکی ہے پہلے، اس میں یہ آیا کہ رسول پاک علیہ السلام پر جب اللہ نے وحی نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خدا کے عذاب سے ان کو ڈرائیے، دین کی طرف متوجہ کیجئے، ایمان کی دعوت دیجئے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان کو خاص طور پر مدعو کیا، عمومی صیغے سے بھی خطاب کیا، خصوصی صیغے سے بھی خطاب کیا، حتیٰ کہ اپنی صفیہ پھوپھی جان سے بھی خطاب کیا، اپنی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی خطاب کیا، خاندان کے
ذمہ داروں کے نام آپ نے اپنا فرمان صادر کیا، علل اعلان فرمایا کہ تم لوگ دیکھو اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، میری دعوت کو قبول کرو. صرف یہ کہ میری رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے، دعوت کو تم قبول نہیں کرو گے تو رشتہ کام نہیں آئے گا. دنیاوی اعتبار سے میں تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، مگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو جو میں کلمہ پڑھا رہا ہوں اس کلمے کو پڑھو، جو دین لے کر میں آیا ہوں اس دین کو قبول کرو، جو دعوت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اس دعوت کا تم حصہ بن جاؤ، اس کو فروغ دینے میں اپنی توانائیوں کو صرف کرو. اس طرح حضور نے فرمایا. اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی فرمایا بیٹی عمل کرو اور تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل محشر کے میدان میں اگر ایمان نہ لائیں گے تو کام میں تمہارے نہیں آؤں گا. یہ حضور نے عمل پر ابھارنے کے لیے فرمایا. تو بعض لوگ اس کا مطلب الٹا نکال کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے فرما رہے ہیں عمل کرو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. جو اپنی بیٹی کے کام نہ آئے وہ کسی اور کے کام کیا آئیں گے. العیاذ باللہ. اس طرح جسارت کرنے والوں کو امام بخاری سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ روایت کو تم نے اگر سمجھنا چاہا تو اس کو سامنے رکھو کہ سیدہ کو حضور قیامت میں ان کے کام نہ آئیں گے. کیسے تم بات کو سمجھے ہو؟ یہ صرف حضور پاک علیہ السلام دعوت کے اندر پختگی کے ساتھ یہ توجہ دلا رہے کہ تم میری بیٹی ہو. میں تم کو بھی کہتا ہوں جس طرح سارے لوگوں کو کہتا ہوں. میری دعوت باہر والوں کے لیے جیسی ہے گھر والوں کے لیے بھی ہے. میں گھر والوں کو مستثنی کر کے نہیں بول رہا ہوں. جو خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں وہ خیر و بھلائی میرے گھر والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ اختیار کی جائے. تو عمل نہ کرنے پر حضور نے توجہ دلائی، ایمان نہ لانے پر توجہ دلائی. اب رہے گا محشر میں وہ کوئی پریشان ہوں گے، کہیں وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کہیں ان کے لیے کوئی مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی کہ ان کے لیے حضور کچھ کر نہ سکیں گے. اس دھوکے میں نہ رہنا. قربان جائے امام بخاری آپ نے عنوان باب ہی میں اس حصے کو ذکر کر دیا کہ فاطمۃ الزہرا کے مناقب ہیں. اور فاطمۃ الزہرا کون؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار. تو گویا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے عنوان میں فضائل کے جب یہ حصہ بیان کیا ہے تو میری کتاب کو جیسا میں سمجھوں ویسا تم سمجھو، جیسے میں سمجھاؤں ویسا سمجھو. میں نے سمجھا اس طرح ہے کہ یہ میرے آقا نے بطور زجر کے فرمایا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے، دعوت کو پہنچانے کے سلسلے میں حضور پاک کی ذمہ داری ادا ہو. لیکن حضور پاک علیہ السلام ان کے لیے محشر کے میدان میں پہلے ہی سے بتا دی اللہ کی عطا سے کہ میری بیٹی تمام جنتی خواتین کی سردار ہے. تو بخشش نہ ہوگی تو جنت میں جائیں گے نہیں تو سردار بنیں گے کیسے؟ حبیب نے فرمایا اوروں کو بخشش کی فکر کی ضرورت ہے لیکن تمہارے بارے میں مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ تم بھٹکو گے نہیں، تم غلطی پر چلیں گے نہیں، بھٹکیں گے نہیں، بلکہ تم بھٹکے ہوا کو راہ دکھائیں گے، گمراہوں کو ہدایت دیں گے. ایسا حضور پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے سمجھایا. امام بخاری نے ابتدا ہی میں ذکر کر دیا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے مناقب اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کہ سیدہ جنتی خواتین کی سردار ہے. صرف دنیا کی سردار نہیں، جنت میں جانے والی خواتین کی سردار. تو سردار وہی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی، سردار وہی ہوں گی جن کی زیر قیادت جنتی خواتین ہوں گی. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی ترجمۃ الباب میں جو خوبیاں ہیں ان میں سے خوبی یہ بھی ہے اللہ نے اپنے فضل سے فقیر کے قلب پر یہ توجیہ ڈالی ہے جو آپ کی خدمت میں نے اسی موقع پر عرض کی ہے. ایک بیت میرے قلب میں یہ بات آئی کہ امام بخاری نے مناقب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تحت سب سے پہلے اس حصے کو کیوں بیان فرمایا؟ حالانکہ آگے بیان فرما سکتے تھے، عنوان ہی میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ دریچے ذہن کے کھل جائیں اور مقام و مرتبے کو جانیں، تاکہ گلشن حیات میں جو بھی پھول کھلے وہ خوشبو دینے والے ہوں اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں. اور کوئی بھی پھول کانٹوں میں نہ ہوں بلکہ پھول بس بے خار رہیں. اس لیے حضرت امام نے متوجہ کیا. اب آگے دیکھیے کہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی. یہ بضعہ کا جو لفظ ہے با کے فتحے کے ساتھ بھی ہے بضعۃ، با کے کسرے کے ساتھ بھی ہے بضعۃ، اور با کے ضمے کے ساتھ بھی ہے بضعۃ، لیکن یہاں فتحہ اور کسرہ دو طرح بھی پڑھا گیا ہے. فاطمۃ بضعۃ منی یا بضعۃ منی. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میرا حصہ بدن ہے، میرا ٹکڑے جسم ہے، میرا لخت جگر ہے. فرماتے فاطمۃ بضعۃ منی، حضرت فاطمہ میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، میرے قلب کا حصہ ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا تو اس نے بالیقین مجھ کو غضبناک کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے یقیناً مجھ کو ناراض کیا.
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص علاقے کو بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بضعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے، وہ میری جان ہے، وہ میری راحت ہے، ان کو تم میری نسبت سے دیکھو کہ کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کا رتبہ، کیا ان کا درجہ ہے، کہ بضعۃ منی، وہ میرا بضع ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا بفتح الباء ہے بضعۃ منی القطعۃ من اللحم، اس کا معنی ہے گوشت کا ٹکڑا۔ وقد تکسر، اور کبھی اس کو زیر سے بھی پڑھا گیا ہے، یعنی بضعۃ منی، اس کا معنی ہے انہا جزء منی، کہ یہ میرا ایک جز اور حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام یہ نبی فرماتے تو یہ بات ہر کسی کو معلوم ہوتی کہ ہر اولاد، خواہ بیٹا ہو کہ بیٹی، اپنے ماں باپ کا حصہ ہی ہے۔ یہ تو ایک بدیہی بات ہے، یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر توجہ دے کر سمجھایا جائے، توجہ دلا کر سمجھایا جائے۔ ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کوئی کہتا ہے میری اولاد میری جان ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرا جگر کا پارا ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے۔ یہ تعبیر تو ایسی ہے کہ عام انداز میں ہر کوئی شفقت اور محبت میں اپنی اولاد کے لیے بولتے ہیں، اس میں کون سی تعجب کی بات تھی؟ مگر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے مناقب میں اس کو نمایاں کر کے کیوں فرمایا؟ تو ابھی حبیب پاک علیہ السلام اپنے مقام نبوت کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، نبی سے تمہارا تعلق ایمان کا ہے کہ نہیں، نبی سے تمہارا تعلق اعتقاد کا ہے کہ نہیں، نبی نے تم کو دین عطا کیا، نبی نے تم کو شریعت عطا کی ہے، نبی نے تم کو خدا تک عرفان کی تعلیمات دی ہے، تو یہ تم نے مجھ سے پایا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ، نبی پاک کا مقام، نبی پاک کی عظمت تمہارے دل میں اگر نہیں ہوگی تو تم کیا مسلمان رہو گے؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ جی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو پھر ایمان کا ہے کا۔ بخاری شریف میں حدیث پہلے ہی آ چکی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضور سب سے بڑھ کر ہمارے محبوب ہوں گے تبھی تو ہم مومن بنیں گے۔ اگر آقا کی محبت ہمارے دل میں بسی ہوئی نہ ہو، سب سے بڑھ کر نہ ہو، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ایماندار نہیں ہیں۔ تو محبت رسول پاک کی ہونا ضروری ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں نبی کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ فاطمہ الزہرا کو کوئی اور انداز سے نہ دیکھو، جنتی خواتین کی سردار ہیں، یقیناً یہ ان کی مرتبت اور ان کی فضیلت کا بیان ہے، مگر یہ ایک عمل کے تعلق سے کہ عمل کریں گے تو قرآن میں عاملین کے لیے آیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، مہمانی اور ضیافت کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ہر ایمان والے کے لیے، عمل صالح کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اعمال ہوں گے تو سب سے بڑا رتبہ ہوگا۔ جنت میں مرتبے بھی عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے ہے، جس کے اعتقاد میں جتنا کمال ہوگا، جس کے عمل میں جتنی خوبی ہوگی، اس کے اعتبار سے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہے قرآن کے حافظوں کے لیے بھی کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، تم قرآن پڑھتے جاؤ، درجوں پر بلند ہوتے جاؤ۔ اقرا ورقا، قرآن پڑھتے جاؤ، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تم پڑھ کر رکو گے وہی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ تو مقامات تو بتلائے گئے ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ خواتین میں یہ کہ سردار بنائی گئی ہیں، یہ اعزاز تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام سے ان کا تعلق جو ایمان کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی ذات اطہر کا حصہ ہے۔ کمال محبت و انست کو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، اور حبیب پاک علیہ السلام نے جو فرمایا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو جان احمد ہے اس کی راحت، جس کا نام ہے وہ سیدہ کائنات ہے۔ حبیب نے فرمایا بضعۃ منی، کہ یہ میری جان کی راحت ہے۔ ہر جان سے انسان کی زندگی ہوتی ہے اور جان کو بھی آرام پہنچتا ہے۔ ایسے حالات اور ماحول کو سامنے رکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا، مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن حبیب پاک علیہ السلام کی جان پاک کے لیے راحت کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی۔ تھکے ہوئے حضور کار نبوت کے بعد گھر تشریف لاتے۔ ابھی آپ نے سنا، اگرچہ کہ اقوال اور بھی آئے ہیں ان کے تعلق سے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ 41 میں، اس سے پہلے بھی ہے، اور پھر آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر مبارک 15.5 سال کی تھی، جیسے آپ نے سنا 18 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ الغرض حضور پاک علیہ السلام کی شہزادی ابتدائی دور سے ہی پرورش پا رہی ہے، تو حضور کو تکالیف کے ماحول میں دیکھ رہی ہیں، اور ان تکالیف میں دیکھ رہی ہے تو آپ دیکھیے، آپ بھی نفسیاتی بات محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کبھی کوئی تکلیف اور دشواری ہو،
فکر کے آثار آپ پر نمایاں ہوں، آپ اپنے لخت جگر کو دیکھیں، ان کی حسین اداؤں کو دیکھیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ کو دیکھیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں، تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو دنیا کی فکر نہ تھی، ہاں دنیا والوں کے ایمان کی فکر تھی۔ ایمان کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام صبح و شام محنت کرتے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہوتے، سید کائنات خواہ اعلان نبوت سے پہلے تولد ہوئی ہوں یا اعلان نبوت کے بعد تولد ہوئی ہوں، عمر مبارک کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو بھی ہیں حبیب پاک اس وقت جب ان کو دیکھتے تو مصطفیٰ کی طبیعت مقدسہ پر کتنی مسرت کی لہریں نہیں دوڑتی ہوگی۔ حبیب پاک علیہ السلام نے سیدہ کو ان گھڑیوں میں دیکھا، اس کے بعد دیکھا اپنے آغوش نبوت میں ان کی پرورش حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا سے نکاح آپ نے کروایا۔ پھر اس کے پیچھے ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا کہ بعد میں جب نکاح ہوا تو ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ حضرت علی مرتضیٰ کی طرف آیا کہ ابو جہل کے باپ ہشام کے خاندان والوں نے، خود صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے پیچھے گزری ہے کہ انہوں نے چاہا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو جہل کی بیٹی سے کرائیں، وہ بھی مسور بن مخرمہ ہی کی روایت ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کے سلسلے میں یہ بات کہ ان سے وہ نکاح کرے ہو رہی تھی، پیغامات آ رہے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کی شہزادی کے علم میں یہ بات آئی تو وہ سنی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان علی خطب بنت ابی جہل فسمعت بذلك فاطمة فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت ابی جہل۔ دیکھیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے جب یہ سنا کہ ابو جہل کے خاندان والے ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کرانا چاہتے ہیں، پیغامات کے سلسلے میں کچھ آپسی گفتگو چل رہی ہے، تو حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی شہزادیوں کے لیے جلال میں نہیں آتے، آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، تو آپ اپنی شہزادیوں کے لیے جلال میں نہیں آتے۔ دیکھیے الفاظ سنیے سیدہ کے، کہتی ہے کہ یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک، آپ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی شہزادیوں کے سلسلے میں غضب میں نہیں آتے، جلال میں نہیں آتے، خفا نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے، آپ خون کے پیاسوں کو قبائیں دینے والے ہیں، شہزادیوں کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی بات آئی تو آپ پر جلال طاری نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، حضور دیکھیں کہ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، میرے خاوند ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کی ان سے بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے آفر دیا ہے، پیشکش ہوئی ہے، یہ سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد، تو پھر کہتی ہے کہ میں نے حضور کو سنا، حضور خطبہ دینے کے لیے قیام فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، توحید و رسالت کی شہادت کے بعد فرمایا اما بعد فانی انکحت ابا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا يجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو بالله عند رجل واحد فترك علي الخطبة۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبہ بھی پرجلال خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا سنو لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع سے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کروایا تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھ سے سچ کہا، اور بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری راحت جان ہے، فاطمہ میرے تن من کے لیے راحت کا سکینے کا باعث ہیں، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، فاطمہ میری نور نظر ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری پیاری بیٹی یہ میرا اس کا علاقہ ہے کہ وہ میرا ہی جز ہے۔ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو راضی رکھا جائے، نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو خوش کیا جائے، نبی کو ستایا نہ جائے، نبی کو اذیت پہنچائی نہ جائے۔ یاد رکھنا اسی نبوت کے تناظر میں حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک فاطمہ میرا حصہ ہے اور وہ میری راحت جان ہے، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، اور بے شک مجھ کو ناپسند کرتی ہے وہ بات جو میری بیٹی کے لیے ناگواری کا باعث بنتی ہے۔ یقیناً میں ناپسند کرتا ہوں أَن يَسُوءَهَا کہ میری بیٹی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، غم پہنچے، الم پہنچے، بے چینی ہو، طبیعت پر ان کے کچھ ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کے رنج کا اظہار ہو جائے، یا دل میں کوئی چوٹ پہنچے،
تو پھر یاد رکھو مجھے یہ بات ناپسند ہے. قسم بخدا اللہ کے رسول کی شہزادی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کسی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکیں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہو اور پھر وہاں کسی دوسری یعنی ابو جہل کی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی جائے, گفتگو کی جائے, بات چیت کی جائے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا میرے آقا نے فرمایا. اب دیکھیے کتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کمال محبت کا اظہار ہوتا ہے سید کائنات کے سلسلے میں. فرمایا کہ یہ میرا پارہ جگر ہے. کس موقع پر فرمایا؟ آپ منظر سامنے رکھیے, منظر نامہ نگاہوں کے سامنے لائیے. وہ دور ہے صحابہ کا, حضور کے صحابہ ہیں, سب حاضر ہیں, نکاح ہو چکا مولا علی کا. کسی خاندان والوں نے ان کے کہا تھا, حالانکہ بظاہر شریعت کی روح سے جائز ہے کہ ایک مرد ایک نکاح کرنے کے بعد اور 3 نکاح کر سکتا ہے. قرآن کی نص سے ثابت ہے 4 شادیاں کرنا ناجائز نہیں ہے. وہ بیٹی بھی بیٹی ہے کسی بھی باپ کی. اگر اور ایک سوکن اس کے ساتھ آئے گی, سوتن آئے گی, تو یقیناً تھوڑی سی ناگواری اس کی بھی ہوگی, مگر اس کی ناگواری کا تعلق صرف طبیعت سے ہے. سیدہ کی ناگواری کا تعلق طبیعت سے نہیں, شریعت سے تعلق ہے. اگر ان کے لیے ناگواری کا سامان فراہم ہو گیا تو پھر حضرت علی مرتضیٰ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے اپنے پروردہ لطف و کرم سے فرمایا کہ علی تم کو میں نے پالا ہے, تمہارا مقام بلند و بالا ہے, کیونکہ میں نے تمہیں پالا ہے, تم سے ہر سو اجالا ہے, تمہارا مقام بلند و بالا ہے. مگر اس کے باوجود یاد رکھنا کہ بیٹی کو دکھ پہنچے گا تو نقصان تمہیں بھی پہنچے گا. تو سیدہ کا مقام اب مولا علی کے سامنے یہ اجاگر کیا جا رہا ہے. تو بتاؤ ہر کس و ناقص کے سلسلے میں کہ کیسا اعتقاد ہونا چاہیے, کیسا انقیاد ہونا چاہیے, کیسے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے کہ ان کے تعلق سے دل میں یہ بات رکھی جائے کہ وہ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کا فیض ہے, ذات اطہر کی ترجمانی ہے. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. میں بالکل اب ساری روایتیں تو پڑھ نہیں پاؤں گا, مگر انشاءاللہ تعالی یہ آج جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا وقت مختصر وقت میں ہی بات کریں گے, مگر میں نے یہ گفتگو جو شروع کی ہے مکمل نہیں ہوئی ہے. اس کا تسلسل انشاءاللہ آئندہ ہوگا کل, اس لیے کہ آج حجاز مقدس کے اعتبار سے 3 تاریخ تھی. ہم نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے حضرت پر گفتگو شروع کی ہے. ہمارے ملک میں کل 3 تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی اور احادیث میں کل بھی بیان کروں گا تاکہ ان کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں آگہی مجھ کو بھی حاصل ہو, آپ کو بھی حاصل ہو, اور عقیدوں کو جلان ملے. پھر ہم کو عملی زندگی کس طرح گزارے اس کے سلسلے میں راستے ملے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں بار الہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے مناقب اور فضائل جو تیرے حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اور تو نے قرآنی آیات کے ذریعے سے جو ان کے مقام و مرتبے کی ہمیں معرفت بخشی ہے, اے اللہ اس پر اعتقاد بھی عطا فرما اور ان مقدس شہزادی کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. ان کی پرہیزگاری کا صدقہ عطا فرما, ان کی طاعت گزاری کا صدقہ عطا فرما, ان کی شکر گزاری کا صدقہ عطا فرما, ان کی توجہ اور انابت کا صدقہ عطا فرما, ان کی حیا کا صدقہ عطا فرما, ان کی وفا کا صدقہ عطا فرما. ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ فرما دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب